دیکھیں میں نے سنا ہے کہ سائفر کے کیس میں سائفر کا کیس شرم آنی چاہیے جنہوں نے سائفر کا کیس ان کے خلاف بنایا. یہ غیرت اور حمیت جو ہماری ہے نا 25 کروڑ عوام کی، یہ اس پر مرہم پر جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے. ایک ڈونلڈ لو، ایک چھوٹا سا امریکہ کا ملازم، وہ ہمارے امبیسڈر وہ پاکستان کا سمجھیں کہ سربراہ ہے یا نمائندہ ہے، اس کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو نہ نکالا اور اگر عمران خان کو تم نے نکال دیا تو امریکہ پاکستان کو معاف کر دے گا. یہ ہے سائفر میں. اور سائفر تو وہ کوڈڈ ہوتا ہے، اس کو تو ریموو کر ہی نہیں سکتے. اس کا آپ ٹرانسکرپٹ میں اس کا آپ ترجمہ بنا کے ایک ٹرانسکرپٹ بنا لیتے ہو. جو ٹرانسکرپٹ جو ہے کابینہ کے سامنے آیا اور پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل میں، جس میں تینوں سربراہ جو ہیں فوجوں کے سربراہ موجود ہوتے ہیں. اس وقت عمران خان پرائم منسٹر، فارن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان، اور اسٹرانگ ڈیماش لکھا جائے اس میں، یعنی سخت اس کی جو ہے وہ کیا جائے، سرزنش کی جائے اس ڈونلڈ کی. ٹھیک ہے. پھر دوسری دفعہ جب عمران خان کو باہر کا وہ تابعداری کرتے ہوئے یا مجھے نہیں پتا کیا کرتے ہوئے جب اس کو نکال دیا جاتا ہے اور شہباز شریف صاحب آ جاتے ہیں، تو شہباز شریف کی پھر سربراہی میں ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، جس میں خواجہ آصف اور ان کا جو ہے پرائم منسٹر شہباز شریف اور پھر تینوں افواج کے جو ہے سربراہان موجود ہوتے ہیں. وہاں اپنا مجید آپ کا جو امبیسڈر ہے پاکستان کا جو امریکہ میں، اس کو طلب کیا جاتا ہے اور اس میں وہ تسلیم کرتا ہے کہ ہاں جی یہ اس نے ڈونلڈ لو نے کہا اور یہ میں نے سائفر بھیجا. اور اس کی پھر تائید اور تصدیق ہوتی ہے سائفر کی. اور یہ شہباز شریف نیشنل اسمبلی میں جا کے خود تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ امر حقیقت ہے لیکن سازش نہیں ہوئی. دیکھیں سازش تو یہ بیانیہ ہے، آپ کو ایک بندہ اس طرح کا لکھنا ہے. یہ آپ کا عمران خان کا یہ تھا مطمع نظر کہ یہ سازش ہے پاکستان میں مجھے نکالنے کے لیے. انہوں نے کہا جی سازش نہیں، انہوں نے کہا بلیٹنٹ مداخلت تو سب نے مان لیا. اب مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو ایک جو ہے انڈر سیکرٹری امریکہ کا کہتا ہے کہ پرائم منسٹر کو نکالو گے تو تمہیں معافی مل جائے گی؟ اس میں کہتا ہوں 25 کروڑ عوام کو چاہیے کہ جوتیاں ماریں. الٹا آپ نے اپنے پرائم منسٹر کو اور فارن منسٹر کو اندر کر دیا. اور شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. 25 کروڑ عوام ایک جو ہے آپ کا اٹامک پاور ہو، آپ ایک تھرڈ کلاس ڈونلڈ لو کے آپ ڈکٹیشن لے کر چلے، پرائم منسٹر نکال دیا، نکال ہی نہیں دیا. پھر اس سائفر کو جو آخری کابینہ میں جس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا، آپ اس میں وہ کہتے ہو سائفر جو ہے چوری ہو گیا، غائب ہو گیا. وہ سائفر تو تمہارا وہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو اس کی ٹرانسلیشن ہے، ٹرانسکرپٹ ہے، وہ کاغذ ہے، وہ تو ہزار دفعہ گھومتا پھر رہا ہے. وہ اس کے لیے آپ نے شاہ محمود قریشی کو 11 دن سے فزیکل ریمانڈ پہ رکھا ہوا ہے اور عمران خان کو اس کیس میں اریسٹ کر رہے ہو. میں کہتا ہوں عمران خان کو اس کا وہ تو تمغہ دینا چاہیے. عمران خان نے اگر یہ ایکشن لیا ہے تو میں کہتا ہوں سافٹ ایکشن لیا ہے. پاکستان کی غیرت اور حمیت اسی چیز کی متقاضی تھی کہ یہ ڈیمانڈ کرتے امریکہ سے کہ ڈونلڈ لو کو نکالو اپنی ایڈمنسٹریشن سے اگر تم پاکستان کے دوست ہو. یہ غلام ہے، ہم غلام سمجھا ہوا ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو، پاگل سمجھا ہوا ہے کہ آپ سائفر میں اس کو پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کو گرفتار کر رہے ہو اور کہتے ہو سائفر. او بھائی اس میں کون سی، دیکھیں آفیشیل سیکریسی ایکٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کوئی ایسا ڈسکلوجر کرتے ہو جس سے آپ کے ملک کی دفاع خطرے میں پڑ جاتا ہے، جس سے آپ کے اس انکشاف سے دشمن کو جو ہے آپ کی تقویت ملتی ہے اور آپ کے راز و نیاز تک اس کو جو ہے رسائی ہو جاتی ہے، آپ کے اٹامک آرسنل تک رسائی ہو جاتی ہے. آپ کی کوئی ایسی چیز ڈسکلوز ہوتی ہے جس میں آپ کی
دفاع خطرے میں پڑ جاتا ہے، ملک کی سوورنٹی اور انٹیگریٹی کوئی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس میں کمال نہیں ہے، کوئی ایک چیز بتا دو، ایک چیز بتا دو کہ اس میں کون سا ملک کا دفاع ہے جو اس میں۔ ایک بندہ گالیاں دیتا ہے، پاکستان کی مداخلت کرتا ہے، پاکستان کو ڈکٹیشن دے رہا ہے، پاکستان کو کہہ رہا ہے تم اس کو نکالو گے تو ہمیں تمہیں معافی دے دیں گے، معافی دے دیں گے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کی حکومت خان کے آنے کے بعد جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے پاکستان کی غیرت اور عزت کو بڑھایا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے صرف یہ نہیں ہے، آپ تو غلاموں کے بھی غلام ہو، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو نکال دیا، بلکہ آپ نے الٹا اس کو اندر بھی کر دیا، اور اس کو جو ہے اس کے فارن منسٹر کے اندر شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ اگر آپ اس کیس میں گرفتاری ڈالتے ہو نا تو میں کہتا ہوں باقی ساری قوم 25 کروڑ عوام بھی محبوسی میں ہے، پھر غلامی میں ہے براہ راست۔ اگر بھٹو کو اس طرح سے اس نے ہینری کسنگر نے کہا تھا، ہم وہ دہرانے جا رہے ہیں، اس نے کہا تھا کہ ایٹم بام بنانا بند کر دو نہیں تو وی ول میک این ایگزامپل آؤٹ آف یو، اور ہمارے ضیاء الحق نے واقعی ایگزامپل بنا کے بھٹو کو پھانسی لٹکا دیا کہ تم نے گستاخی کیسے کی ہینری کسنگر کی بات نہ مان کر۔ ہم ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی جتنا بھی اس وقت تھا 16 کروڑ تھا عوام تھے، اس وقت بھی ہم نے عوام کو جو ہے یہ نقصان دیا تھا، یہ جو ہے امریکہ کے کہنے پر بھٹو کو پھانسی دی تھی۔ آج ہم عمران خان کو جو ہے ڈسمس کر رہے ہیں صرف ایک ڈونلڈ لو کی دھمکی پر، ہم ان کو خوش کرنے کے لیے آج کر رہے ہیں۔ یہ ہے سائفر کا کیس، یہ ہے جس پر گرفتاری ڈالی۔ انہوں کو شرم ڈوب کے مر جانا چاہیے جنہوں نے کیس قائم کیا ہے اور جو حکومت اس کی تائید کر رہی ہے، شرم آنی چاہیے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ۔ سائفر والے کیس میں بدقسمتی ہے کہ کوئی کیس ہے ہی نہیں سائفر کا، سائفر کا کیس ہے ہی نہیں قانون کی نظر میں، اس لیے کہ وہ جو ڈونلڈ لو نے جو مجید ہمارا امبیسڈر تھا امریکہ میں، اس کو جو اس نے شبھ باتیں کی تھیں کہ پاکستان کے اگر وزیر اعظم کو نہ ہٹایا گیا تو اگر ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو ہم معاف کر سکتے ہیں۔ اوے تم آقا ہو، ہم تمہارے غلام ہیں۔ امریکہ یہی سمجھتا ہے سپر پاور ہونے کے ناطے سے پاکستان اس کی جو ہے ایک کالونی ہے، تو یہ شرم آنی چاہیے یار۔ آپ سائفر کی آپ دیکھیں، جب آپ نے اس کو کابینہ میں ڈسکس کیا اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے آیا تو اس وقت عمران خان پرائم منسٹر، ڈیفنس منسٹر اور تینوں سربراہان افواج پاکستان کی، انہوں نے کہا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان کے معاملے میں، یہ شدید مداخلت کی جا رہی ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کا اسٹرانگ ڈیموش لکھیں، سخت قسم کا اس کا جو ہے جواب دیں کہ وہ کون ہوتا ہے امریکہ کہنے والا کہ اگر آپ نے پرائم منسٹر کو نہیں ہٹاؤ گے تو ہٹا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے۔ تم معافی دینے والے کون ہو؟ ہم تم سے معافی مانگیں؟ وہ 25 کروڑ عوام ہے، ایٹامک پاور ہے، ہماری غیرت اور ناموس کو تو تم نے جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ اور خان نے اگر ڈیموش لکھا سخت قسم کا، تو پھر جب دوسری کابینہ کی میٹنگ ہوئی جس میں شہباز شریف نے پریزائڈ کیا، شہباز شریف نے، خواجہ آصف اس میں ڈیفنس منسٹر، پھر تینوں افواج پاکستان کے سربراہان تھے، پھر انہوں نے تصدیق کی اور امبیسڈر کو بلایا مجید نے، اس نے تصدیق کی کہ ہاں جی یہ ڈونلڈ لو نے بھیجا تھا اور میں نے یہ جو ہے بھیجا تھا، اپنا سائفر بھیجا تھا۔